من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. محترم سامعین کرام، تمام طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اس مصیبت کی گھڑی میں بھی صحیح سلامت ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہم اور آپ موجود ہیں۔ انشاءاللہ پارے کی تفسیر جو ہوا کرتی تھی اس سے پہلے عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، وہ روزانہ عصر کے بعد انشاءاللہ رکھی جائے گی، کیونکہ وقت میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے، حالات کے پیش نظر انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے عصر کے بعد مختصراً رکھی جائیں گی، بہت زیادہ نہیں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر بات ختم کر دی جائے گی۔ 3-4 دن سے میری بھی طبیعت خراب تھی اور اس لیے 3 دن درس بھی نہیں ہو سکا ہے۔ آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ 8ویں پارے کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے 8ویں پارے کے شروع ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو کفار مکہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ایسا ایسا کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم اسلام قبول کر لیں گے، یعنی یہ جو آپ سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے ایسے موقع پہ کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ آ جائے، وہ آپ کی بات کی تائید کرنے لگے آپ کے دین کی، کہ ہاں آپ جو کچھ اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے ہیں وہ واقعی سچ ہے۔ اسی چیز کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے شروع میں کیا ہے کہ اے میرے نبی، اگر ہم آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کر دیں اور وہ آپ کی بات کی تائید کرنے کے لیے دنیا میں آ جائے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، فرشتہ آپ کے پاس آ جائے، اسی طریقے سے ان سے اگر کوئی مردہ کر کے بات کرنے لگے کہ ہاں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی یہ آپ کی بات کو مانیں گے نہیں، کیونکہ حقیقت میں بات ماننا ان کا مقصد نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں کفار مکہ کیوں کہا کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ نبی سے یہ سارے مطالبات وہ اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ کچھ لوگوں کو وہ شک اور شبہ میں ڈال سکیں، یعنی جو کمزور ایمان والے ہیں، جو منافقین ہیں، ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں دیکھو یہ تو بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، یہ تو کہہ ہی رہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، بس تم ہماری شرطیں پوری کر دو۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر شروع ہی میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ کمزور ایمان والے تھے، اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور ان کا پہلے ایمان کمزور تھا لیکن اب اسلام میں آ گئے، تو وہ اپنی اس بات سے ان لوگوں کو بھی پھیرنا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو ہماری باتوں کو سن کر کے یہ لوگ بھی اسلام سے پھر جائیں گے۔ اسی چیز کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں شروع میں کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آج میں آپ کے سامنے نوٹ لے کر کے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ اگلے دن سے پہلے کی طرح کام کیا جائے گا۔ ہاں وہ بھی اس لیے کہ میں صرف وہ آیتیں لے کر کے آیا ہوں جو آیتیں ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ کون کون سی آیت آپ کے سامنے ہمیں رکھنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک چیز اس کے آگے یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم نے انسان اور جنات میں سے شیطانوں کو بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ اے میرے نبی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں، انسانوں میں سے شیطان ہوا کرتے ہیں اور جنوں میں بھی سے شیطان ہوا کرتے ہیں۔ آپ اس آیت میں اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے انسانوں میں سے شیطانوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعے انسان کو زیادہ نقصان پہنچنے کا چانس ہوتا ہے، کیونکہ جنوں میں سے جو شیطان ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہم اور سب طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ وہ شیطانی وسوسہ انسان کو دلاتے ہیں اور شیطانی کام کی طرف وہ انسان کو رغبت دلاتے ہیں۔ اسی چیز کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کیا ہے۔ اور ایک چیز
کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس ایسی چکنی چپڑی باتیں لے کر کے جاتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں لے جا کر کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جس کو بتانے کے بعد، جس بات کو پہنچانے کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ چکنی چپڑی بات آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسی بات کی جائے کہ بظاہر جس کو سننے میں یہ لگے کہ ہاں یار یہ تو بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بات تو واقعی بالکل صحیح کہی جا رہی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لینا، بہت سا شوشہ ڈالا جا رہا ہے اسلام کے خلاف کہ چھوٹی فیملی سکھی فیملی۔ اب یہ باتیں ہیں چکنی چپڑی باتیں، یعنی سننے میں انسان کو لگے ہاں یار بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی فیملی ہوگی، اس کو جو ہے گزر بسر کرنے میں آسانی ہوگی، تو یہ ساری جو ہے چیزیں غلط فہمی انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں انسان کے دل میں اور دماغ میں اس طرح کی ڈالی جاتی ہیں جس کا اسلام سے ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اسلام اس کے بالکل خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، اسلام کا ایک قانون آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بکرا ہے، کوئی بکری ہے، یا اس طرح کوئی بھی حلال جانور ہے، اگر اس کو آپ ذبح کر کے کھاتے ہیں تو وہ چیز حلال ہے۔ اگر وہ مر جائے اس کے بعد آپ اگر اس کو کھانا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں نا۔ اب بعض لوگوں نے اس میں اعتراض کرنا شروع کر دیا، اسی کو کہتے ہیں چکنی چپڑی بات پیش کرنا، جس کو سن کر کے ایک کمزور انسان جو دل کا ہو اور جس کو ایمان کی اتنی جانکاری نہ ہو وہ دھوکے میں آ جائے۔ وہ جانتے کیا کہتے ہیں کہ جس چیز کو تم ذبح کرو، تم مارو، وہ حلال ہو جائے، اور جس کو اللہ مار دے وہ حرام ہو جائے۔ یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کو اللہ مارے وہ حلال ہو، اور جس کو انسان مارے، انسان ذبح کرے وہ حرام ہو۔ یہی معاملہ ایک بار پیش ہوا تھا، بہار میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، تو وہاں پہ ایک عالم دین تقریر کر رہے تھے اسی حلال اور حرام کے اوپر کہ اگر ذبح کر کے کھایا جائے تو حلال حرام ہے۔ تو ایک آریہ سماج کا آدمی وہاں پہ کھڑا ہوا اور اس نے ایک اعتراض شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے، یہی اعتراض اس نے کیا تھا کہ یہ بتاؤ جس جانور پر آپ چھری چلاتے ہو تو چھری چلانے سے پہلے وہ حلال تھا یا حرام تھا؟ اگر چھری چلانے سے پہلے وہ حلال تھا تو چھری چلانے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو پہلے ہی سے حلال ہے۔ اگر کہتے ہو کہ چھری چلانے کے بعد وہ حلال ہوا ہے تو پھر اگر چھری چلانے کے بعد اگر بکرا حلال ہو جاتا ہے تو پھر اگر چھری چلا دیا جائے تو پھر کتا اور بلی اور سور یہ ساری چیزیں کیوں نہیں حلال ہو جائیں گی؟ سمجھے اعتراض آپ کی سمجھ آیا کہ نہیں؟ اس کا کہنا تھا کہ اگر کسی بکرے پہ آپ چھری چلاتے ہو تو اگر یہ چھری چلانے سے پہلے حلال تھا تو چھری چلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یا اگر چھری چلانے کے بعد میں اگر یہ حلال ہوا ہے تو پھر اگر بکرا حلال ہو گیا ہے تو پھر کتا بلی یہ ساری چیزیں بھی حلال کیوں نہیں ہو جاتی ہیں؟ یہ اس نے ایک اعتراض کیا تھا۔ تو وہیں پر موجود تھے ایک بہت بڑے عالم دین جن کو مناظر اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ میں نے ان کا ایک واقعہ سنایا تھا نا آپ کو، داڑھی والا جو جواب دیا تھا انہوں نے، یہ وہی ہے۔ وہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے صدر صاحب سے اجازت مانگی کہ اس کا اگر کہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں، تو بولے ٹھیک ہے آپ جواب دے دیجیے۔ اب انہوں نے اس سے ایک اعتراض کیا، انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے؟ بولا ہاں شادی ہمارے یہاں ہوتی ہے، نکاح نہیں، شادی میں جو کچھ بھی ان کے یہاں پڑھا جاتا ہے۔ تو سوال کیا کہ تمہارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ منتر پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ جب تمہاری بیوی تمہاری وائف جو ہے یہ منتر پڑھے جانے سے پہلے حلال تھی یا منتر پڑھے جانے کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر منتر پڑھنے سے پہلے وہ حلال تھی تو پھر منتر پڑھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی حلال تھی۔ اگر بعد میں حلال ہوئی ہے، منتر پڑھنے کے بعد حلال ہو رہی ہے یہ تمہاری بیوی تمہارے اوپر، تو منتر پڑھنے کے بعد پھر تمہاری ماں تمہاری بہن بیٹی کیوں نہیں حلال ہو جاتی ہے؟ جواب سمجھ آیا؟ یعنی جیسے تم کہہ رہے ہو کہ چھری چلانے کے بعد سور کتا بلی حلال کیوں نہیں ہو جاتے، اسی طرح اگر تمہاری ماں تمہاری بہن بیٹی پہ منتر پڑھ دیا جائے تمہارے لیے تو کیا وہ تمہارے لیے حلال ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ تو یہ جواب انہوں نے اس کو دیا اور پھر جو ہے وہ ذلیل ہو کر کے چلا گیا تھا۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم چیز کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید کے بارے میں ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام بالکل سچا ہے، بالکل عدل و انصاف والا ہے،
یعنی اس میں جتنی بھی باتیں بیان کی جا رہی ہے کسی بھی بات کے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہیں پیش کر سکتا ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر کے دیکھ لو، اس میں سائنس کی باتیں آپ کو مل جائیں گی، میڈیکل کی باتیں ملیں گی، اس میں نئی نئی ایجاد کی باتیں مل جائیں گی۔ جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے آج تک کسی بھی آدمی نے قرآن کے ایک بھی لفظ کو غلط ثابت کرنے کی جرات نہیں کی ہے۔ ہاں ہمت اور کوشش کی بہت سارے لوگوں نے، اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو جھوٹا ثابت کر دے ایسا آج کل کوئی بھائی کرال پیدا نہیں ہو سکا ہے۔ وعدلا، اور اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے بالکل عدل و انصاف پہ قائم ہے، یعنی اسلام کے اندر جو قانون بتائے جا رہے ہیں، قرآن نے جو قانون بتائے ہیں، کسی بھی شادی شدہ زانی کو اگر رجم کرنے کا حکم دیا جائے، اگر کوئی کسی کا ریپ کر لے، بلاత్కాر کر لے، اگر اسے قتل کرنے کی سزا دی جاتی ہے، اس پر کسی نے آج تک اعتراض تو کیا ہے لیکن وہ اعتراض میں بالکل پھنس جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کر لیا کہ بھائی اگر ایک آدمی شادی شدہ ہے، زنا کر لیتا ہے، کسی کا بلاత్కాر کر لے اگر وہ، تو پھر اس کو اسلام نے یہ کہہ دیا کہ بالکل قتل کر دیا جائے، یہ کون سی سزا؟ یہ تو اسلام بالکل زیادتی کر رہا ہے۔ لیکن جب ان سے سوال کیا گیا یا بعض لوگوں پر ایسا معاملہ پیش آیا جو پہلے اعتراض کر رہے تھے کہ نہیں اگر کوئی بلاత్కాر کرتا ہے تو اسلام نے تو کہہ دیا کہ اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے، تو یہ اسلام نے غلط فیصلہ سنایا ہے۔ اور جب بعد میں ان کے گھر میں یہ معاملہ پیش آیا اور ان سے جا کر کے جب سوال کیا گیا کہ اب آپ کا کیا خیال ہے، جس نے آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کا بلاత్కాر کیا ہے اس کے ساتھ آپ کیا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کو پھانسی ہو جانی چاہیے۔ تو کہا گیا دیکھیے قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا، قرآن نے پہلے اس چیز کو آپ کے سامنے رکھا ہے لیکن اس موقع پہ آپ اس کو نہیں مانتے ہیں، لیکن جب اپنے اوپر وہ چیز پڑتی ہے تب ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ہاں بالکل صحیح بات ہے، اسی چیز کو کہا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ رب العالمین کے کلام کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ تورات نازل کی گئی لیکن اس کے اندر بہت زیادہ چینجنگ پیدا کر دی گئی، زبور بھی آیا، انجیل بھی آئی، یہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں دنیا میں نازل ہوئی، ان کے ماننے والوں نے خود ہی اس کے اندر چینجنگ پیدا کر دی۔ آج بھی 1450 سال کا عرصہ یہ گزرا جا رہا ہے، آج بھی قرآن کے ایک لفظ ایک جملے کو تو چھوڑ دو، اس کے زیر زبر اور پیش میں بھی کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو تو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ آپ قرآن کی ایک آیت غلط پڑھ کر کے تو دیکھ لیں، میں یہاں بیٹھا ہوں اگر غلط پڑھ لوں یہ حافظ صاحب بیٹھے پکڑ لیں گے کہ نہیں آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ایک نقطہ اگر ہم سے چھوٹ جائے تو ایک چھوٹا سا 10-12 سال کا حافظ اس غلطی کو بتا دیتا ہے۔ اس قرآن کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ ایک بار کسی ملک کے بادشاہ نے حکم دے دیا تھا کہ قرآن کو بالکل جلا دیا جائے، جتنا بھی نسخہ قرآن کاغذ میں موجود ہے نا سب کو جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، سب جلا دیا گیا۔ اور جب بادشاہ دیکھنے کے لیے چیک کرنے کے لیے کہیں پہ گیا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے وہاں پہ اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ بچہ اس کے پاس گیا، بادشاہ بچے کے پاس گیا اور بچہ پہچان نہیں رہا تھا کہ ہمارے پاس بادشاہ آیا ہے، اور اس نے کہا کہ بیٹے میں نے تو سنا ہے کہ قرآن کو تو اس ملک کے بادشاہ نے جلا دیا ہے، پھر تم یہ قرآن کہاں سے پڑھ رہے ہو، یہ کون سی چیز تم پڑھ رہے ہو بتاؤ ہمیں۔ اس نے کہا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بیٹے سنا ہوں کہ بادشاہ نے قرآن کو سب کچھ جلا دیا ہے، جتنے بھی کاغذ کے ٹکڑے میں لکھے ہوئے تھے، پھر یہ تم کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جائے کوئی اس بادشاہ کو بتا دے کہ اس نے اس قرآن کو تو جلا دیا ہے جو کاغذ کے نسخوں پر دو دفتروں کے بیچ میں لکھا ہوا تھا، لیکن وہ بادشاہ اس قرآن کا کیا کرے گا جو اس 10 سال کے بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ بادشاہ بالکل پریشان ہو گیا کہ یہ کون سی کتاب ہے، اور صبح اٹھ کر کے اس نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں چھاپو تم اپنی کتاب کو، جو کتاب 10-12 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہو جائے اس کو میں تو کیا دنیا کی کوئی طاقت مٹانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ ایک اور چیز آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ شک اور شبہ ڈالا جاتا ہے کہ ہم اگر تعداد میں زیادہ ہیں تو ہم حق پر ہیں، آپ اگر تعداد میں کم ہیں تو آپ حق پر نہیں ہیں۔ تو کیا کسی کے تعداد میں کم ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، یا اگر کوئی تعداد میں زیادہ ہے تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر ہے؟ ہم اپنی جانب سے نہیں، قرآن مجید کی آیت میں بتا رہی ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ،
اگر آپ زیادہ لوگوں کی پیروی کریں گے، جو لوگ زمین میں زیادہ ہیں، اگر آپ ان کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو بھی سیدھے راستے سے، اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اس کو ایک آپ اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کو اوریجنل چیز نہ بہت کم ملے گی۔ آپ دیسی گھی خریدنے کے لیے کہیں نکل جاؤ مارکیٹ میں، 10-15 دکان جب جائیں گے تو بڑی مشکل سے آپ کو کہیں پہ دیسی گھی تھوڑی سی ملے گی۔ اور آپ کو ڈالڈا لینا ہے، نکل جائیے، ہر راشن کی دکان پہ آپ کو ڈالڈا مل جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو چیز اوریجنل، جو چیز پیور ہوتی ہے وہ بڑی کم ہوا کرتی ہے۔ آپ چائنا موبائل خریدنے کے لیے نکل جاؤ، ہر دکان پہ آپ کو مل جائے گی جو بالکل سستی موبائل۔ کوئی بہت اچھے برانڈ کی موبائل آپ کو لینا ہو، آئی فون وغیرہ، تو آپ کو ہر دکان پہ نہیں، وہ فلاں دکان پہ جائیے، وہاں ملے گی۔ تو جو چیز اچھی ہوتی ہے نا وہ کم ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تبلیغ کے لیے اپنی آواز کو اٹھایا، اس موقع پہ اللہ کے نبی تنے تنہا اس آواز کو لے کر کے کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کے اوپر چند صحابہ جب ایمان لے کر کے آتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ کم ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ کئی سالوں کے بعد جب جنگ بدر پیش آیا، اس موقع پہ بھی جب سارے لوگوں کو گنا گیا، بچے بھی بوڑھے بھی، تو سارے لوگوں کی تعداد تھی 313۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی کم جماعت میں اگر ان کی تعداد چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حق پہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج اہل حدیثوں کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کم ہو، دیکھ لو، اس بات کی دلیل ہے کہ تم حق پر نہیں ہو۔ اس بنا پہ میں نے اس آیت کو یہاں پہ پیش کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، ملک عراق میں ان کا معاملہ نمرود کے سامنے، وہ بندہ تنے تنہا کھڑا ہو کر کے پوری مجلس میں اکیلا یہ مناظرہ کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی بھی ایک مسلمان موجود نہیں۔ اگر تنہا ہونا اور اکیلا ہونا یا کم ہونا اگر یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ وہ حق پر نہیں ہے، تو نہ جانے کتنے ایسے رسول اور انبیاء گزرے ہیں کہ جن کے اوپر ایک بھی آدمی ایمان نہیں لے کر کے آیا ہے۔ پھر آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک اور چیز کا اللہ رب العالمین نے آگے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، جسی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک اہم چیز کا ذکر کیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو تم روزی روٹی کے ڈر سے قتل نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ منع کر دیا ہے۔ ہم جانتے زمانے جاہلیت کے معاملے کو، وہاں پہ لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے یہاں کوئی بیٹی اگر پیدا ہو جایا کرتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں زندہ دفن کرنے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک نیا طریقہ یہ ہے، چیک کرا لو کہ پیٹ میں کیا ہے، اگر پیٹ میں بچی پل رہی ہے تو اس کو وہیں پہ حمل ثابت کرا دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ اس طریقے سے اپنی اولادوں کا قتل کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے یہاں یہ ماحول پیدا کرتے ہیں، ہاسپٹل میں جانے کے بعد آج اس کو ہم دنیا میں آنے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ کیا ہے، حمل ٹھہرا ہے، لڑکا ہمیں چاہیے تھا نہیں، یہ تو لڑکی پیٹ میں پڑ رہی ہے، پتہ یہ چلا کہ اس کو ساقط کرا کر کے دوا کھا کر کے گرا دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اے مسلمانوں تم اپنی اولادوں کو روزی روٹی کے ڈر سے کسی کو قتل نہ کیا کرو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ چلو صاحب اگر ایسا کر لیتے ہیں کیا برائی ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اور یہ پیغام جا کر کے آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی سنائیے۔ ایک بچہ اپنی ماں کی پستان کو پکڑ کر قیامت کے دن چلا آئے گا، وہ اپنی ماں کی پستان کو پکڑ کر کے چمٹ جائے گا، دودھ اس کا چوس رہا ہوگا، آئے گا اس کا رب فرمائے گا میرے بندے بتا اگر تیرے اوپر بھی کوئی ظلم ہوا ہے تو بھی آج بتا دے مجھے۔ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تو جس عورت کو دیکھ رہا ہے نا یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میرا قتل کر ڈالا تھا، قتلنی ہذہ امی قتلنی، یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میرا قتل کر دیا تھا، اللہ یہ ماں میری نہیں ہوئی، آج تو اس کا مت ہونا، وہ بچہ اس اپنی ماں کو قیامت کے دن جہنم میں داخل کروا دے گا۔ آپ ذرا غور کرو کہ آج جو اسقاط حمل کا یہ سسٹم بہت آسان ہے نا کہ ایک گولی کھاؤ اور ختم کام، ایسے لوگوں کو اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میرے بھائیو قرآن مجید نے باقاعدہ اس کے بارے میں صراحت کے ساتھ منع کیا ہے۔ ایک اور چیز کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز ونسکی اور میری قربانی
ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور یہ میری زندگی اور میرا مرنا بھی، للہ رب العالمین، یہ ساری کی ساری چیز اللہ کے لیے ہے۔ یعنی یہاں پہ مسلمانوں کو اخلاص کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم نماز پڑھنے کے لیے آیا کرنا تو ایسا نہیں کہ تم دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھنے بعد میں آنا، پہلے یہ کہہ کر کے آنا کہ میری نماز صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کہیں دل میں یہ ہو گیا نا کہ لوگ دیکھیں، اور آج کل تو کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں بے نمازی قسم کے انسان اگر غلطی سے 1 مہینے کے لیے اگر وہ نمازی بن جائے نا تو ان کو پھر پورا محلہ بے نمازی نظر آتا ہے۔ جانتے ہیں کہ نہیں ایسے لوگوں کو؟ یہ ہوتے ہیں ذرا بگڑے متقی، سمجھے؟ اگر غلطی سے وہ 1 مہینے کے لیے 1 ہفتے کے لیے اگر پابند ہو گئے نماز کے اور فجر وغیرہ بھی اگر آ کے مسجد میں پڑھنے لگے نا تو پھر وہ دیکھو وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور وہ کافر ہو گئے اور ان کے گھر میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا حرام ہو گیا، تو وہ لگیں گے فتویٰ داغنے ایک دوسرے کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا پہلے اپنی نماز کو دیکھ لو، قل ان صلاتی، تمہاری نماز صرف ہمارے لیے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ 1 مہینے کے لیے نمازی ہو گئے تو بس چلو ڈھونڈو گا پیٹنے پورے محلے میں۔ ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، آپ کی پوری زندگی، آپ جو زندگی گزاریں وہ پوری کی پوری زندگی آپ کی صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، اور آپ کا جینا، آپ کا مرنا، ساری کی ساری چیز اللہ کے لیے۔ ایک اور چیز یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، پہلے پارے میں اس چیز کا ذکر ہوا تھا لیکن یہاں آگے مزید چیز بیان کی جا رہی ہے۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ رب العالمین نے ابلیس سے سوال کیا تھا جب میں نے تجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ تو آدم کا سجدہ کر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ قال انا خیر منہ، اس موقع پہ ابلیس نے جواب دیا تھا انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں، اس سے زیادہ افضل ہوں۔ خلقتنی من نار، جانتے ہو اس نے ریزن کیا بتایا؟ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، وہ خلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کی بدبختی دیکھیے، ایک طرف خود کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے بندے جب اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے تو ایسے موقع پہ جو اللہ کہہ رہا وہ تجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی بدماشی اور اس کی جو ہے ناکامی دیکھیے کہ اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا لیکن مجھے اچھی چیز سے تجھے پیدا کیا۔ اور اس پر میں کافی بحث کر چکا ہوں، میرے خیال سے آپ کو شاید یاد ہو، وہ آگ والی مثال اور مٹی والی مثال میں نے دے کر کے آپ کو بہت اچھے سے سمجھائی تھی۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں ان سے بہتر ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی میں سے بہت ساری اور آگے چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس موقع پہ ابلیس نے کہا تھا اللہ کہ مجھے تو کچھ ٹائم کے لیے مہلت دے دے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک تو مجھے مہلت دے۔ جانتے ہیں مقصد کیا تھا؟ میں تیرے بندوں کو جا کر کے دنیا میں بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے جا جو تیرے ساتھ تیرے بہکاوے میں آئے گا ہم اس کو بھی تیرے ساتھ جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ اچھا اب دیکھیے، ایک طرف اس کا معاملہ ہو گیا، اور آدم اور حوا سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ تم جنت میں رہو، شام کے ساتھ کھاؤ پیو عیش و آرام کرو۔ تو اب یہ جب ان کے پاس جاتا ہے تو قرآن کے الفاظ ہے فوسوس لہما، تو ان کے دل میں اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ دیکھیے ایک ترتیب ہے، شیطان جب بہکاتا کسی کو نا تو بڑے ترتیب سے بہکاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہے کہ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کو وسوسہ دلایا اور تمام باتیں بیان کرنے لگا کہ جانتے ہو کہ تمہیں اس درخت سے منع کیا گیا ہے، کھا لو درخت کا پھل، نہیں مان رہے تھے۔ اس نے کہا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر کھا لو گے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا تم جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے نہ رہنے لگو کہیں، اس لیے منع کر دیا گیا، نہیں مان رہے تھے۔ وقاسہما، جب آدم اس سے نہ مانے تو شیطان نے ابلیس نے ان کو اللہ کی قسم دلا کر کے کہا، یعنی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں تمہارے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں، تم یہ نہ سوچنا کہ میں تمہاری کوئی برائی چاہ رہا ہوں، یہاں پہ میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، یقین لو دیکھ لو کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے تمہیں واسطہ دے رہا ہوں۔ شیطان کا قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے نا کہ جو اللہ والے اور سیدھے سادے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی قسم پہ بہت جلدی پھسل جاتے ہیں۔ آج دنیا میں بھی بہت سے لوگ بیچارے سیدھے سادے ہیں نا جن کو اللہ کے نام پہ بہت ٹوٹا کھایا جا رہا ہے، وہ بہت سیدھے سادے ہیں، کہیں اللہ کا نام آ گیا ایسا کچھ تو اللہ کا واسطہ دے کر کے ان سے بھی لوگ آج کل ہڑپتے رہتے ہیں۔ تو جب اس نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا تو حضرت آدم نے سوچا کہ اب یہ اللہ کی قسم کھا کر کے تو جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ وہ پہلا موقع تھا وہاں پہ، اللہ کی قسم کھا رہا ہے اس کا مطلب یہ صحیح کر رہا ہوگا، اور جا کر کے پھر اس پھل کو کھایا اور اس کے بعد وہاں سے جنت سے نکالے گئے، وہ سارا معاملہ پیش آیا۔ اب بہت سارے لوگ اس میں سوال کرتے ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا؟
جس کو کھایا کہ بھائی اس درخت کے پھل کے بارے میں نہ ہم کو بتایا گیا ہے نہ اس کے بارے میں ہمیں جانکاری لینے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ نہ تو اس کو ہم کو کھانا ہے نہ آپ کو کھانا ہے، سمجھے؟ وہ بات ہو گئی جس کو نہیں بیان کیا گیا ہے اس کو آپ کبھی پوچھنے اور زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک چیز اللہ رب العالمین نے اور بیان فرمایا ہے، جب وہاں پہ ان کو ننگا کر دیا گیا اور جب وہاں سے وہ اتارے گئے تو اللہ رب العالمین نے اب ان کے لیے باقاعدہ لباس کا سسٹم بنا دیا کہ دنیا میں جا تو رہے ہو لیکن ہم تمہارے لیے لباس نازل کریں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانو ہم تمہارے لیے لباس نازل کر رہے ہیں، یواری سوآتکم، لباس کا دو کام ہوگا، ایک تو تمہاری صدر پوشی کا کام کیا کرے گا، وریشا اور تمہیں حسن و جمال عطا کیا کرے گا، یعنی وہ تمہاری صدر پوشی کا کام بھی کرے گا، تمہارے تن کو بھی ڈھانپنے والا ہوگا، اور جب اس لباس کو تم پہن کر کے نکلا کرو گے وہ تمہیں خوبصورتی عطا کر دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا انسان کبھی ننگا نہیں ہونا چاہتا، ننگا ہونا انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ابھی پیدا ہوا ہے، فوراً اس کے لیے کپڑا خرید کر کے لا کے اس کو کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے ہی نہیں کہ اس کو ننگا رکھا جائے، جبکہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو کیا پتا کہ میں کس حالت میں ہوں، لیکن اس کے ماں باپ جلدی سے اس کو جو ہے دو کپڑا لا کر کے اس کو جلدی سے اس میں ڈھانک کر کے اور اچھے سے سلا دیتے ہیں۔ چلو اگر ٹھنڈک کا مہینہ آپ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کرو یہ بات آپ سمجھ میں آتی ہے، گرمی کے مہینے میں بھی آپ اس کو ننگا نہیں، چاہے بالکل ہلکی سی چادر ہی کیوں نہ ڈال دیں لیکن آپ اس پہ ڈالتے ضرور ہیں، کیونکہ یہ فطرت ہے کہ اس کو ننگا نہیں رکھا جائے گا۔ ارے یہ تو چھوڑ دیجیے، ایک انسان جب بچہ پیدا ہوا آپ نے اس کو کپڑے میں ڈھک دیا ہے، اب جب وہ پوری زندگی گزارتا ہے لباس میں انتقال کر جاتا ہے اس وقت بھی اس کو کپڑے میں لپیٹ ہی کر کے دفنایا جاتا ہے۔ یہ انسان کے پردے کی انتہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اسلام کو؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لباس کو نازل کیا ہے، لہٰذا اس لباس کی پاسداری کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں بہت سارے معاملے اس طرح کے آئیں گے کہ بے پردگی کے حالات ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، کبھی اگر موقع ملے گا انشاءاللہ تو اس کے متعلق بھی درس میں باتیں رکھی جائیں گی۔ اب چونکہ آج وقت کم ہے اور بہت سی مختصر باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اب رکھی جائیں گی، چند چیزیں اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے جب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ شیطان نے جا کر کے ان کو بہکایا اور پھسلایا یہ ساری چیز، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بھی خبردار کر دیا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے انسانوں ہوش میں رہنا، خبردار رہنا، دنیا میں تم جا رہے ہو جس طریقے سے تمہارے باپ آدم کو سے جنت سے نکلوا دیا تھا، کہیں اسی طریقے سے شیطان تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی وہاں تو صرف ایک چیز سے منع کیا گیا تھا، اس درخت کے پاس نہیں جانا تھا۔ آپ ذرا غور کرو شیطان کتنا زیادہ ماہر ہے کسی گناہ کے کام کروانے کے لیے، وہاں ایک چیز سے ہمارے باپ اور ماں کو جب بچنے نہیں دیا تو دنیا میں تو بہت ہی زیادہ برائیوں کے راستے اڈے کھلے ہوئے ہیں، پھر یہاں پہ وہ ہم کو کیسے نہیں بہکا کر کے کامیاب ہوگا، اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ ایک بات اور ایک نکتہ بتا دوں، اگر کوئی کسی آدمی سے آپ کی کوئی تو میں ہو جائے، وہ آدمی آپ کو کچھ الٹا سیدھا بول دے تو آپ ایک بار برداشت کر لیں گے، لیکن وہ آپ کے باپ کے اوپر چلا جائے آپ کہیں گے باپ کے اوپر نہیں جانا، جو بولا مجھے بول، سمجھ رہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو اس نے نکلوایا تھا، یعنی غیرت دلائی جا رہی ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو، شرم کرو، تمہارے باپ کو اس نے وہاں سے نکلوا کر کے یہاں تک لے آنے میں جو یہ پلاننگ کی تھی اور تم اسی کی بہکاؤ میں آ رہے ہو، یعنی آپ اپنے باپ کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو اس نے جو ہے جنت سے نکلوایا ہے، یہ بتا کر کے اللہ رب العالمین ہم کو یہ تعلیم دینا چاہ رہا ہے۔ ایک اور چیز، آخری چیز اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے تو جہنمی جنتیوں سے ایک فرمائش کریں گے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا، وہاں پہ جہنمی جب دیکھیں گے کہ جنت والے بڑے عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ان سے فرمائش کریں گے کہ ہمارے پاس بھی تم پانی ہمارے پاس لا کر کے ڈال دو، یا جو اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہے چند نعمتیں تم ہمارے پاس بھی بھیج دو۔ ایسے موقع پہ جواب دیا جائے گا کہ جنت کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے کافروں کے اوپر حرام کر کے رکھی ہیں۔ پتہ یہ چلا، اور اسی سورہ اعراف میں ایک مختصر سی بات بتا دیتا ہوں، ایک طرف جنت والے دوسری جانب جہنم والے، اعراف کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں ایسے جو اوٹ ہوتا ہے، یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بیچ والے۔
تو وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، یہ اپنی باری کے انتظار میں ہوں گے کہ ہم کو بھی ہمارے بارے میں فیصلہ ہو جائے، ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ ادھر دیکھیں گے جنت تو کوشش کریں گے اللہ اس میں چلے جائیں، اور ادھر دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے کہ کہیں ان میں نہ چلے جائیں، جہنم میں۔ ان کو آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ ٹکٹ لیتے ہیں نا ٹرین کا، تو کچھ لوگوں کا ٹکٹ کنفرم ہو جاتا ہے تو وہ ان کی سیٹ مل جاتی ہے برتھ کا، اور کچھ لوگ ویٹنگ والے ہوتے ہیں، تو یہ بیچارے ویٹنگ والے ہوں گے جو ابھی بیچ میں انتظار میں ہوں گے کہ ہمارے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں میں ہوں جو جنت میں آرام سے جانے والے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنت والوں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے ترسنے والوں میں ہو جائیں۔ ورنہ دیکھیے آپ کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بہت سارے موقع دیے ہیں۔ میں نے کبھی کہا تھا آپ سے کہ یہ آپ کے لیے ایک آفر ہے، جتنی بھی نیکی آپ کرنا چاہے کر لیں، اگر ایک بندہ دنیا میں چاہے کہ آخرت میں ہم اپنا جو ہے اونچا مقام حاصل کر لیں، تو دنیا میں اللہ نے ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں لاکھوں موقع آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے دیے ہیں۔ آپ وہ سارے راستے اختیار کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے جس طرح پہلے درس ہوا کرتا تھا اس میں ہوا کرے گا، اور انشاءاللہ درس کا وقت اب 30 سے 35 منٹ کے درمیان رہے گا، کیونکہ میری طبیعت 4-5 دن سے کافی خراب تھی، اس لیے آج آپ کے سامنے اس طرح کی مختصر باتیں میں نے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہے گی تمام باتوں پر غور و خوض کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔